السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم نماز کی باقی شرائط جانیں گے۔ تیسری شرط استقبال قبلہ ہے، یعنی نماز پڑھتے وقت اپنا سینہ کعبے کی طرف ہونا شرط ہے، خواہ حقیقتاً ہو یا حکماً۔ کعبے کی طرف منہ کرنا شرط نہیں بلکہ سنت ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص صرف منہ پھیر کر نماز پڑھے مگر اس کا سینہ قبلے کی طرف ہو تو نماز ادا ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور جو لوگ کعبے کے قریب ہوں اور درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور کعبے کو دیکھ سکتے ہوں، ان پر فرض ہے کہ عین کعبے کی طرف رخ کر کے بالکل سیدھ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کریں۔ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں: ایک قدرت، یعنی انسان میں اس کی طاقت ہو، اور دوسری تحفظ، یعنی جان یا مال کا خوف نہ ہو۔ چوتھی شرط نیت ہے، یعنی دل میں نماز پڑھنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ نیت زبان سے کہنا بہتر ہے، لیکن نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، اور اس کا محل دل ہے نہ کہ زبان۔ فرض نماز میں اس فرض کی تعیین ضروری ہے، مثلاً ظہر کی نماز، اور واجب نماز میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کون سی واجب نماز ہے، جیسے وتر، عیدین یا نذر۔ مقتدی کے لیے امام کی اقتداء کی نیت شرط ہے، جبکہ امام کے لیے صرف اپنی نماز کی نیت کافی ہے، امامت کی نیت شرط نہیں۔ البتہ اگر کوئی عورت مردوں کے برابر کھڑی ہو کر نماز پڑھے اور وہ نماز جنازہ، جمعہ یا عیدین کی نہ ہو تو امام کے لیے امامت کی نیت شرط ہوگی۔ نماز جنازہ میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ نماز اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس میت کے لیے دعا کی نیت سے پڑھتا ہوں، اور اگر مقتدی کو معلوم نہ ہو کہ میت مرد ہے یا عورت تو یہ نیت کافی ہے کہ میرا امام جس کی نماز پڑھا رہا ہے میں بھی اسی کی پڑھ رہا ہوں۔ نیت تکبیر تحریمہ کے ساتھ یا اس سے پہلے درست ہے، بشرطے کہ نیت اور تکبیر کے درمیان کوئی ایسا عمل نہ ہو جو نماز کے منافی ہو، جیسے کھانا پینا یا بات چیت، اور تکبیر کے بعد نیت کرنا درست نہیں۔ اگر دل میں نیت ہو اور زبان سے کچھ نہ کہا جائے تو نماز درست ہے، البتہ عام لوگوں کے لیے زبان سے بھی کہنا بہتر ہے، اور لمبی نیت کے الفاظ دہرانا مناسب نہیں، کیونکہ اس سے امام کی قرات چھوٹ سکتی ہے۔ پانچویں شرط تکبیر تحریمہ ہے، یعنی نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ کہنا، کیونکہ اس تکبیر کے بعد نماز شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کھانا پینا، چلنا پھرنا اور بات چیت جیسی چیزیں جو نماز سے باہر جائز تھیں نماز میں حرام ہو جاتی ہیں، اسی لیے اسے تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔